اور ہمارے ساتھ اس وقت نہایت ہی خوش نصیب بھائی عدنان کاشف صاحب موجود ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اسلام قبول کرنے کی۔ ان کا تعلق پہلے قادیانیت سے تھا اور پھر انہوں نے تحقیق کی اور پھر اللہ کی توفیق سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں غلام مصطفیٰ سپیکس، اور میں غلام مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے وہ قادیانیوں سے متعلق ہے۔ ایک ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے قادیانیت کو چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کیا۔ میں جو قادیانی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں سے گزارش کروں گا، جتنے بھی قادیانی لڑکیاں دیکھ رہی ہیں یا لڑکے مجھے دیکھ رہے ہیں، کہ وہ آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور اس کے بعد جو غلام قادیانی کی کتابیں وغیرہ ہیں اس کو غور سے پڑھیں، ان پر غور کریں، اس کی زندگی پر غور کریں، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اس چیز کو دیکھیں، اس کا اختتام کہاں پر ہوا اس چیز کو دیکھیں، تو وہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ قادیانیت کو چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے، جس طرح یہ ہمارے اس بھائی نے قادیانیت کو خیر بات کہہ کر دین اسلام میں یہ داخل ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔ تو آپ یہ لازمی ویڈیو دیکھیں اور اس بھائی کو لازمی خراج تحسین بھی پیش کریں۔ السلام علیکم، پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر حسن رانا۔ ناظرین، اس وقت کے ٹی وی کی ٹیم موجود ہے خوشاب کے علاقے پیلو وینس میں، اور ہمارے ساتھ اس وقت نہایت ہی خوش نصیب بھائی عدنان کاشف صاحب موجود ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اسلام قبول کرنے کی۔ ان کا تعلق پہلے قادیانیت سے تھا اور پھر انہوں نے تحقیق کی اور پھر اللہ کی توفیق سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ہم آپ کو پہلے بھی کئی پروگرامز میں یہ بتا چکے ہیں کہ کس طرح سے جوک در جوک قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے کب اسلام قبول کیا اور کیا وجہ بنی اسلام قبول کرنے کی۔ سب سے پہلے تو بھائی آپ کو بہت بہت مبارکباد، اور آپ ذرا اپنا تعارف کروائیں کہ آپ کا کس علاقے سے تعلق ہے اور آج کل کیا مصروفیت ہے، تعلیم جو ہے وہ آپ کی کتنی ہے، تھوڑا سا اپنا بیسک انٹروڈکشن کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عدنان کاشف ہے، میرا تعلق ضلع خوشاب کے گاؤں پیلو وینس سے ہے۔ اس وقت میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں PSIR کا طالب علم ہوں، 7 سیمسٹر میرا چل رہا ہے جی۔ اور اس کے علاوہ میں نے یہ قادیانیت سے طائب ہونے کا اعلان 2 اکتوبر 2024 کو باضابطہ طور پر ایک سوشل میڈیا کے ذریعے کیا، اور الحمدللہ میں ایک مسلم ہوں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جو قادیانیت ہے یہ آپ کی فیملی میں کب آئی، اور کیا آپ پیدائشی قادیانی تھے، اور اس کے علاوہ آپ کے دیگر رشتہ دار جو ہیں کیا وہ ابھی تک قادیانی ہیں؟ جی سر، یہ ہے کہ اصل میں میرے جو دادا ابو بلکہ پردادا تھے، ان کی نسبت سے یہ ایک خاندان میں نسل در نسل جس طرح چلتا آ رہا ہے۔ یہ ہے کہ میرے خاندان میں پہلے تو کافی زیادہ گھر تھے جو قادیانی تھے، لیکن اب الحمدللہ پچھلے 10-12 سالوں میں بہت زیادہ ایک کمی آ گئی ہے، اور اب کافی کم لوگ بچ گئے ہیں۔ ابھی بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو لوگوں کی نسبت ہے وہ بہت کم رہ گئی ہے الحمدللہ۔ اچھا، یہ بتائیے کہ بھائی کہ کیا وجہ بنی قادیانی کو چھوڑنے کی؟ دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک مذہب کو چھوڑ کے دوسرے مذہب کو اختیار کرنا، اور قادیانیت تو ہم نے دیکھا ہے کلٹ ہے جس میں قادیانی جماعت جو ہے وہ جکڑ کر رکھتی ہے، جو اس کے ممبرز ہیں ان کو چندوں سے اور دیگر جو سوشلی پریشر جو ہے وہ بڑا ڈالا جاتا ہے قادیانیوں کے اوپر۔ تو کیا وجہ بنی، آپ نے اسلام کیوں قبول کیا، قادیانیت کو کیوں چھوڑا؟ دیکھیں سر، میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹا سا اشارہ کافی ہوتا ہے۔ پہلے ہم یہ ہے کہ ایک اور نسبت سے قادیانیت کو دیکھتے تھے۔ میں نے یہ چیز ایک جگہ پہ پڑھی، ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا کہ جس میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں اپنی ان کی کتاب ملفوظات میں کہ جو ان کا ایک چاہنے والے تھے، جس میں وہ اپنے آپ کو ایک سابق طور پر پیش کرتے ہیں، صاحبزادہ عبداللطیف۔ تو وہ ان کے نزدیک جو ان کا کابل میں واقع ہوا تھا وہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن جو واقعہ کربلا ہے، ان کے نزدیک ان کا واقعہ کابل والا نعوذ باللہ واقعہ کربلا سے زیادہ ایک اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ بات فوراً میرے ذہن میں ہٹ کی۔ اس کے بعد میں نے الحمدللہ ایک پراپر تحقیق شروع کی اور کمپیریٹیولی قادیانیت اور اسلام دونوں کی اسٹڈی کی۔ جو مین ہیں اعتراضات ہیں، جو مین کنٹراڈکشنز ہیں، ان پر میں نے یہ تحقیق کی، اور جو اعتراضات دیکھنے کو ملتے ہیں تو دونوں سائڈ پہ دیکھتے ہوئے الحمدللہ میں نے تحقیق کی، اور مجھے یہ ہوا کہ میں نے 2 اکتوبر 2024 کو باضابطہ طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایک کامل یقین لاتے ہوئے قادیانی سے طائب ہونے کا اعلان کیا۔ الحمدللہ۔ اچھا بھائی صاحب، یہ بتائیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قادیانیوں کو اکثر اوقات
जो है वो उनकी अपनी किताबों से मेरा ख्याल है दूर रखा जाता है, और अक्सर कादियानियों ने अपनी किताबें पढ़ी भी नहीं होती। जब हम अक्सर औकात हवाला पेश करते हैं कि जी ये देखें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने नबूवत का दावा किया, नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद सानी मोहम्मद होने का जो है वो दावा किया, तो आप ये बताएं कि कादियानियों को अपनी किताबों से क्या ख़ुद जमात जो है ख़ुद नहीं चाहती कि वे कादियानी असल अकायद ना जान सकें कादियानियों के या कादियानियत के, और उनको किताबों से जो है वो ख़ुद दूर रखती है ताकि कहीं वो तहकीक करके मुसलमान ना हो जाएँ? देखिए सर, बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि मेरी अब इस वक्त उम्र तकरीबन 20-22 साल है। मैं मतलब अब ग्रेजुएट होने वाला हूँ एक तरह का, लेकिन आज तक मुझे कभी भी जमात की तरफ से ये नहीं कहा गया कि आएँ ये किताब पढ़ें, ये चीज़ पढ़ें। जब आप बंदा इन किताबों को पढ़ता है, उनकी अपनी ज़ाती किताबों को पढ़ता है, तो बंदा समझता है कि जो उनको हमें एक आम ज़बान में या हमें एक आम महफ़िलों में बताया जाता है और जो असल किताबों में लिखा हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, ये आपने बड़ा अहम पॉइंट जो है वो डिस्कस किया है कि जो आम महफ़िलों में कादियानियों की बताया जाता है वो और है, और जो उनकी किताबों में है वो फ़र्क है। थोड़ा सा बताएंगे कि आम महफ़िलों में क्या बताया जाता है और उनकी किताबों में क्या है असल में? देखें सर, ये है कि बदकिस्मती के साथ अब ये मैं आपको एक वजाहत के साथ बताऊं कि हर एक रिलीजन की कोर एक बेस होती है। अब क्रिश्चियनिटी की अलग बेस है, ज्यूज़म की एक अलग बेस है। कादियानियत में सर ये है कि अगर 10 लोग कादियानियत बैठे हैं तो उनको ये नहीं पता कि उसमें असल उनका एक अकीदा क्या है, बेसिक उनकी जो बेस क्या है। 10 अलग बैठे हैं, उनका मे भी अलग होगा। ये सिर्फ वजह क्या है कि उनको उनकी अपनी एक किताबों से दूर रखा जाता है। कोई मतलब ये है कि एक अलग जगह पर एतराज़ात होते हैं तो अलग जगह पर एतराज़ात, कोई उनका अलग जवाब दे रहा है, अलग जवाब दे रहा है, ये ठीक है। लेकिन एक बेसिक कोर बेस का पता ना हो तो इससे पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ उनकी अपने एक तरह के उनके अकीदा से कह सकते हैं तो वो दूरी है, जिससे वजह मैं कहता हूँ कि उनको अपनी किताबें पढ़ें तो कम अज़ कम, अगर वो एक राह रास्त पर नहीं भी आते तो कम अज़ कम उनको खुद पता चलेगा कि मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताबों में लिखा हुआ क्या है ये चीज़। बिल्कुल सही सही। तो चंद कुछ दीगर अकायद या नज़रियात जो कुफरी अकायद और नज़रियात हैं या गुस्ताखाना अकायद और नज़रियात हैं, उस पर कुछ रोशनी डालेंगे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की आप? देखें सर, मिर्ज़ा साहब एक जगह पे लिखते हैं कि वो अपने आप को नऊज़ुबिल्लाह एक हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपडेटेड वर्जन के तौर पर बयान करते हैं, यानी सानी मोहम्मद। हाँ, एक मतलब एक कामिल, जब वो कहते हैं अपनी जगह पे, जब मुझ में कमालात मोहम्मदिया नऊज़ुबिल्लाह एक मुकम्मल हो गए तो मैंने एक तरह के, और तो मैं एक इस सदी का एक मतलब एक उम्मती नऊज़ुबिल्लाह नबी हूँ, तो वो इस जगह के बयान कर रहे होते हैं। तो एक तरह का वो कह रहे हैं। फिर वो जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर एक नऊज़ुबिल्लाह उन पर जो इल्ज़ामात लगाते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक दो के उनके एतराज़ात काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर मैंने आपको वो पहले ऑलरेडी वाक़या बताया हज़रत इमाम हसन और हुसैन वाला, कि वो उनके नज़दीक उनका वाक़या यानी कि वाक़या करबला, वो उनके जो चाहने वाले थे साहबजादा अब्दुल लतीफ़, वो उनके नज़दीक ज़्यादा अहमियत रखता है। ये इस तरह की चीज़ें हैं जो मुझे मतलब मुझे भी, और एक मैं समझता हूँ कि मेरी नहीं बल्कि हर एक मुसलमान जिसके अंदर कुछ भी जज्बा ईमानी है तो वो उसके ज़हन को हिट नहीं कर सकता, बल्कि उसके मैं कहता हूँ कि जज्बात को ठेस पहुँचाता है। बिल्कुल सही। अच्छा भाई साहब, ये बताएं कि हमने ये देखा है कि कादियानी जमात में कादियानियों को चंदे के निज़ाम में बड़ा जकड़ के रखा जाता है। महाना चंदा है, फिर अतफ़ाल का चंदा है, जो स्पोर्ट्स का अलहदा चंदा है, तहरीक जदीद का है, वक़्फ़ जदीद का है, यानी चंदों का एक बड़ा, और गरीब से गरीब कादियानी जो है उससे बड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती से चंदा लिया जाता है। बल्कि इस्लाम का तो निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है कि जो साहिब हैसियत है उससे ज़कात ली जाती है। लेकिन कादियानियत में हम देखते हैं कि ये चंदों का निज़ाम है। और दूसरी तरफ जब हम मिर्ज़ा मसरूर जो इस वक्त उनका जो सरबरा है उसका बड़ा शहाना लाइफस्टाइल है, वो BMWs में फिर रहा है, और एक तरफ एक बड़ा गरीब कादियानी जो है, मोची है मिसाल के तौर पे, लेकिन वो अपनी आमदनी में से भी बेचारा चंदे देने का पाबंद है। तो इस हवाले से कुछ बताएं कि ये जो चंदे का निज़ाम है, क्या आप नहीं समझते कि ये इंतहाई जो ज़ालिमाना निज़ाम है और इसकी वजह से कादियानियों का बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल हो रहा है? हर किसी ने चंदा देना है, चाहे वो एक तिफ़ल है, चाहे वो एक अपनी उनको कहते हैं उनको अंसार कहते हैं, चाहे वो खादिम है, जो भी है हर किसी ने चंदा देना है। उन्होंने उनका चंदा एक मखसूस किया हुआ है, ईच एंड एवरी पर्सन। मतलब उसके अलावा उन्होंने ये है कि हर घर तक का चंदा एक तरह का उन्होंने किया हुआ है, लाजिम किया हुआ है। लेकिन देखें अब इस्लाम में ये नहीं है। अब कोई अगर साहिब इस्तात है या साहिब जो रखता है, ये एहलियत रखता है या वो दे सकता है चंदा, वो तो ठीक है बात। लेकिन अब हर बंदे से ज़बरदस्ती चंदा लेना, और ये है कि उनकी एक मखसूस डेट्स होती हैं। मिसाल के तौर पर अब ये अब चल रहा है कि नवंबर के एंड तक उनका एक साल ख़त्म होगा, मिसाल दे रहा हूँ, तो वो उनके बाद अगर ना हो तो फिर उनके मुख्तलिफ जो उनके पीछे से लोग होते हैं वो आते हैं, फिर वो दोबारा आके एक तरह के उनके जहन को हेपनाइज़ करते हैं, फिर दोबारा उनको चंदों के बारे में बताना, फिर कहना कि ये चंदा ज़रूरी है, एक दो वाक़यात बताना चंदों से मनसूब करके, तो वो एक तरह के इस तरह लाजिम करार देते हैं कि बेचारा गरीब भी है तो उसको भी वो एक बड़ी मुश्किल से उसने रोज़ी रोटी बाद में देनी है, बल्कि पहला यह है कि जमात में चंदा जमा करवाना है। अच्छा, हमने ये देखा है अक्सर औकात के
قادیانی جب قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کرتے ہیں تو قادیانی جماعت کی طرف سے بڑا پریشرائز کیا جاتا ہے، ان کو سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے ان کے ساتھ، اور ان کو ہم نے تو دیگر ہتھ کنڈے بھی دیکھے ہیں، کئی لوگوں کو اغوا بھی کیا گیا، تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ کیا آپ کو جب آپ نے اسلام قبول کیا تو قادیانی جماعت کی طرف سے کوئی پریشر کا سامنا رہا یا قادیانی فیملی کی جانب سے؟ سر دیکھیں، یہ میری ایک خوش قسمتی سمجھ لیں، یہ بھی ہے کہ اب ہمارے علاقے میں جیسے الحمد للہ اتنی زیادہ ادھر ان کی انفلوئنس نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ جو باقی مسلمان بھائی ان کی طرف سے بہت زیادہ پیار محبت دیکھنے کو ملا، ایک حقیقی جو اسلامی بھائیوں کو پیار ہوتا ہے، جبکہ دوسری سائڈ پہ یہ تھا کہ اگر وہ کچھ مطلب ایک انفلوئنس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا۔ یہ ہے ہاں کہ ایک امریکہ کا مجھے فون ہے امریکہ کے نمبر سے، وہ بھی میں نے اپنے موبائل میں سیو رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے مجھے نا 3-4 ایک جو بیسک ان کی طرف سے پوائنٹس ہوتے ہیں جو جدھر وہ ہمیشہ رکھتے ہیں کہ ان پر ہی جانا ہے، مخصوص ان سے لمٹ ان رکھی ہوئی ہے، تو انہوں نے وہ مجھے ویڈیوز بھیجیں، پھر مجھے 10 منٹ بعد کال ہے، پھر ایک الگ نمبر سے کال ہے، سارے فارن کنٹریز کے نمبر سے، تو میں نے سب کو بلاک کیا۔ باقی یہ ہے کہ ادھر کوئی کسی قسم کا ایک بائیکاٹ نہیں ہو سکا، کیونکہ اب الحمدللہ ہماری ادھر انفلوئنس زیادہ ہے، مطلب قادیانیت کے ادھر انفلوئنس نہیں ہے، اگر انفلوئنس ہوتی تو آپ ہو سکتا ہے کہ رزلٹس کچھ اور ہوتے، لیکن ایک انفلوئنس ایک علاقے کے انفلوئنس کے لحاظ سے ادھر کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملی، یہ ہے۔ لیکن باقی میں یہ کہوں گا کہ جو مسلمان بھائی تھے ان کی طرف سے بے حد پیار محبت دیکھنے کو ملی ہے جی۔ اچھا یہ بتائیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد روحانی طور کے اوپر آپ اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں، یعنی اور کتنا مضبوط سمجھتے ہیں آپ اپنے آپ کو اب اسلام قبول کرنے کے بعد؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بالکل یقینی جسمانی اور روحانی طور پہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، جو قادیانی سے طائب ہونے کے بعد جو ذہن میں آئی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا مجھے پہلے کہیں بھی تصور نہیں تھا۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ ایز اے قادیانی جب ہم پہلے قادیانی تھے تو جو باہر فارن کنٹریز میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو ہمارا ایک اللہ معاف کرے جو شروع میں ذہن تھا، مائنڈ تھا، وہ ان کی طرف سے نہیں بلکہ دوسری بروٹیلٹی کی طرف سے چلا جاتا تھا۔ تو یہ ہے کہ لیکن اب جب سے الحمدللہ مسلمان ہوئے ہیں تو بالکل ہی جو مائنڈ کی جو ایک گیم ہے نا، وہ بالکل ہی چینج ہو کے رہ گئی ہے جی۔ اچھا، یہ قادیانیوں کا آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ بیان کیا۔ اصل میں قادیانی بہت زیادہ یہاں پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہمارے پر ظلم ہوتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قادیانی آئین اور قانون کو تسلیم ہی نہیں کرتے، آئین میں اپنی حیثیت بطور غیر مسلم کو تسلیم نہیں کرتے اور قانون کا احترام نہیں کرتے۔ پھر جب ان پہ FIRs ہوتی ہیں تو پھر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آزاد نہیں ہیں یا ہمیں حقوق نہیں یہاں پر دیے جاتے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو نوجوان ہیں خصوصی طور پہ جو اس وقت قادیانیت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ تحقیق کریں، خود بھی وہ جو عقیدت کی اندھی پٹی ان کی آنکھوں کے اوپر ان کے مشنریز اور مربیوں نے اور جماعت کے دیگر ممبرز نے باندھی ہوئی اس کو اتاریں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی؟ کیونکہ آپ نوجوان ہیں تو آپ کی بات جو ہے وہ زیادہ غور سے سنیں گے میرا خیال ہے۔ میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا آپ کم از کم ایک ذہن میں یہ نکال کے کہ میں قادیانی ہوں، میں مسلمان ہوں، یہ سائڈ نکال کے بلکہ اب کمپیریٹیولی اسٹڈی کریں، اسٹڈی اس طرح کریں کہ جو اعتراضات ہیں پھر یہ پہلے دیکھ لیں بشک کہ جو ہمارے جو مطلب قادیانیت پر جو اعتراضات ہوتے ہیں مسلمان کرتے ہیں ان کو پہلے آپ سارٹ آؤٹ کر لیں، پھر اس کے بعد دیکھ لیں کہ جو مسلمان ہیں وہ ہم پر کس قسم کے اعتراض کرتے ہیں، پھر آپ ان کو سارٹ آؤٹ کریں، اس طرح کمپیریٹیولی اسٹڈی کریں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کہتا ہوں کہ ایک مائنڈ میں محبت، کامل محبت کو رکھ کے میں کہتا ہوں اب پڑھیں گے تو جس طرح وہ مرزا صاحب اپنی کتابوں میں کہتے ہیں اگر آپ کے اندر تھوڑا سا بھی ایمانی جذبہ ہوا، تھوڑا سا بھی اگر ایمانی جذبہ ہوا تو آپ انشاءاللہ راہ راست پر ضرور آئیں گے۔ اچھا یہ قادیانیوں کا ایک پروپیگنڈا یہ بھی ہے کہ پاکستان میں قادیانیوں کو اور دیگر جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کو زبردستی مسلمان بنایا جاتا ہے، پریشرائز کیا جاتا ہے۔ اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں کہ کیا اسلام قبول کرنے پہ آپ کو کبھی کوئی پریشرائز کیا گیا یہاں پہ؟ میرے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں تھا، میں نے الحمدللہ خود تحقیق کیا ساری، میں نے 3-4 سال سے، میں نے 2018 کے بعد تقریباً 3-4 سال سے میں لگاتار جب سے میرے پاس یہ اینڈرائڈ کا موبائل آیا تو میں شوگر میلے میں بیٹھا ہوتا تھا تو میں یوٹیوب وغیرہ پہ جب فری بیٹھا ہوتا ہے تو ڈیبیٹس وغیرہ سننے لگ جاتا تھا یا کبھی اعتراضات وغیرہ، اس طرح یہ ہے کہ کوئی ظلم و جبر والے ادھر کوئی سین نہیں ہے۔ الحمدللہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہوا ہے جس نے ایک اتنا بڑا ایک روشنی کا کرشمہ ہم پر لیا۔ اچھا آخر میں یہ بتائیے کہ آپ کیا اب خود بھی دیگر قادیانیوں کو تبلیغ کر رہے ہیں اپنی فیملی میں یا اپنے دوستوں میں، پرانے جو آپ کے دوست ہیں ان میں، کیا آپ تبلیغ کا سلسلہ آپ کا جاری ہے؟ دیکھیں سر، یہ ہے کہ سب سے پہلے سب ہمارا جو دین اسلام ہے وہ پیار محبت کا دین سکھاتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ میں خود حالانکہ اوور ایک جذباتی بن رہا ہوں لیکن میں فل یہ کوشش ہوتی ہے کہ جن کے ساتھ میں زیادہ قریب ہوں اس وقت ان کے ساتھ میری بات چل رہی ہے، کوشش کرتا ہوں کہ جتنا پیار محبت کے ساتھ جو مین چیزیں جنہوں نے مجھے اس چینج ہونے میں مطلب ایک طرح کا سبب بنے ہیں تو ان کو میں اپنی، کیونکہ ہر بندے کی ہو سکتا ہے کہ ایک اور قادیانی جو مسلمان ہے تو اس کو ایک اور پوائنٹ ہٹ ہوا، کیونکہ میرے نزدیک ایک چھوٹی سی بات کافی ہوتی ہے، تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ میری یہ وجہ بنی ہے، آپ بھی خود سارٹ آؤٹ کریں۔ کافی
जगह करीबी दोस्त हैं जो इस चीज़ पर लगे हुए हैं माशाल्लाह, इन्फ्लुएंसर ये भी है। और इंशाल्लाह मतलब एक मज़ीद एक तहकीक उनके मैंने एक ज़िम्मा लगाई है। मैंने एक दो दोस्त को बोला है कि अब सब एतराज़ात को छोड़ें, अब सब चीज़ों को छोड़ें, आप सिर्फ उनकी अपनी कुतब पढ़ें 2-3, अब यकीनन आपके अंदर तब्दीली आएगी। तो इस तरह इंशाल्लाह बातें चल रही हैं। मज़ीद आगे भी है हमारा प्रोग्राम, अगर दोस्तों के साथ मिल के अपने इलाके के उलमा इकराम के साथ मिल के इंशाल्लाह मुलाकातें वगैरह जारी हैं और अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद है इंशाल्लाह। जी काशिफ साहब, एक दफ़ा फिर हम आपको मुबारकबाद देते हैं और आज आपकी जो तबलीगी सरगर्मियाँ चली हैं उसके लिए भी दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपके वसीले से जो है वो कई कादियानियों को इस्लाम कबूल करवाए और उनको हिदायत अता फरमाए। नाज़रीन, अदनान काशिफ साहब ने बड़ा अहम मैसेज दिया है और ये मैसेज जो है ना ये कादियानियों के लिए है और वो ये है कि वो अपनी किताबों को पढ़ें। हम भी अक्सर औक़ात उनको यही मैसेज देते हैं कि वो अपनी किताबों को पढ़ें। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की जो तहरीरें हैं उसको पढ़ें। जब वो खुले जहन के साथ और बिला तासुब उसको पढ़ेंगे तो हम यकीन रखते हैं, और ऐसे कई वाक़यात पेश आ चुके हैं और काशिफ साहब आपके अदनान काशिफ साहब आपके सामने बैठे हैं कि जब वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तहरीरों को तासुब की ऐनक उतार कर पढ़ेंगे और तहकीक करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको हिदायत भी अता फरमाएंगे और इंशाअल्लाह वो इस्लाम भी कबूल। जी तो नाज़रीन मोहतरम, आपने हमारी आज की ये वीडियो देखी, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने इस चैनल गुलाम मुस्तफा स्पीक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन पर लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। इसी के साथ अपने मेजबान गुलाम मुस्तफा को इजाजत दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान।